السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الطور پارہ نمبر 27، آیات مقدسہ 44 تا 47 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار مکہ کا سلوک ہے، حزب الشیطان مشرکین مکہ کا سلوک، اس کا نفسیاتی تجزیہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پیچھے اصل میں وہم و گمان، شکوک و شبہات، ضد، تکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ رکوع جب آغاز ہوا، فذکر، اللہ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنمائی جاری رکھیے، آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کا جو کلام ہے، گفتگو ہے، وہ اللہ کی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العزت جو وحی نازل فرماتے ہیں وہی آپ آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا ایک منصب رکھا ہے، ذمہ داری رکھی ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ یہ جو آپ کو کاہن کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، اصل میں ذہنی اعتبار سے وہ آپ کے خلاف ہیں، اور ذہنوں میں بغض بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں کینہ ہے، تکبر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مختلف سوالات کر کے ان کو نمایاں کیا کہ کیا یہ آسمان اور زمین کو تم نے پیدا کیا ہے؟ کیا اپنے آپ کو بھی تم نے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ کے جو خزانے ہیں آپ ان کے نگران ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے لیے تم بیٹیاں جو منتخب کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے، یہ تمہاری ذہنی صلاحیت ہے؟ اور اللہ رب العزت تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ شرک فی الذات اور شرک فی الصفات ان سے پاک ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے ان کا جو ذہنی پس منظر ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ یہ مکر و فریب کرنے والے ہیں۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ دیکھیں ایک تختہ آسمان سے ساقطاً گرتا ہوا۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ تو بہت سخت آتا ہے، اور جب قیامت آئے گی
یہ قیامت کا جو بڑا عذاب ہے اللہ رب العزت کا، تو یہ جو آسمان ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آسمان اللہ فرما رہے ہیں اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرتا ہے تو یقولو یہ کہیں گے سحاب مرکوم، یہ بادل ہے گاڑا، جیسے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور وہ جب بادل آئیں تو چل پھر رہے ہوتے ہیں ہمارے سروں کے اوپر، یہ اتنے غفلت میں ہوں گے، بے خبر ہوں گے اپنے اس تکبر کے ماحول کی وجہ سے، ضد کے ماحول کی وجہ سے۔ جب انسان ضدی ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور کرتا ہے، تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ ہر طرف اپنے مزاج سے گفتگو کرے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، متکبرانہ قلب سے دیکھے گا، اس لیے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ مزاج بن جاتا ہے اس کا۔ تو اللہ کے عذاب کو اگر آسمان کے ٹکڑے بھی اللہ نازل فرما دیں تو یہ بیوقوف جاہل کہیں گے یہ تو بادل کے ٹکڑے ہیں، جیسے بادل چلتا پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا نفسیاتی تجزیہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا فذرہم، پس آپ ان کو چھوڑ دیں۔ رکوع جب شروع ہوا تو فرمایا فذکر، حکم دیا اللہ نے، ذکر فعل امر کا صیغہ ہے کہ آپ ان کو رہنمائی دیجئے، یعنی آپ اپنا کام جاری رکھیے، شعوری جدوجہد جاری رکھیے، اعلیٰ فلسفی اعلیٰ پروگرام پیش کرتے رہیے، ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے تو دماغ خراب ہیں۔ اور یہاں پر ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فذرہم، پس آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی حالت پہ چھوڑ دیں۔ یہ جو متکبرین ہیں مشرکین مکہ اور کفار مکہ، ان کا جو تحلیل و تجزیہ ہو چکا ہے، اب آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، وہ ملاقات کر لیں گے، دیکھ لیں گے، یومہم الذی، اس دن کو جس میں یصعقون، بجلی کی کڑک ہوگی۔ ان کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کے بھی یقین نہیں کرتے، لہذا یہ اس دن کو جب دیکھیں گے جو قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، بجلی کڑکے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر ان کو یقین آئے گا۔ یہ آپ پر یقین نہیں کرتے، پیچھے آیا لا یوقنون، پھر پیچھے یہ بھی گزرا ہے لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر ایک اور اللہ نے ارشاد فرمایا جملہ بل ہم قوم طاغون، یہ تو سرکش قوم ہے، یہ ظالم قوم ہے۔ میرے عزیزو، یہ سارے الفاظ اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے بھی ہے۔ کوئی قوم بھی جو سرکش ہو جائے وہ کبھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتی۔ وہ لا یؤمنون ہے، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، لا یوقنون ہے، یقین کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یوم، اس دن، لا یغنی عنہم، نہیں کام آئے گا ان کو، کیدہم، ان کا داؤ، ان کا مکر، ان کی چالیں، شیئن، ذرہ بھر بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ قیامت کا دن جو آئے گا، اس دن ان کی کوئی چال، کوئی مکر، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، کوئی پراپوگنڈا، جیسے سوشل میڈیا پر اور دیگر میڈیاز پر پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ جی ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، دیندار ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں،
اور حیران کن بات ہے کہ بڑی وہ طاقتیں جو ظالم ہیں، طاغون ہیں، امریکہ، اس کا پورا اتحادی بلاک اور اس کے ایجنٹ مسلم ممالک کے اندر، وہ بڑے بڑے اچھے لیبل لگائیں گے لیکن وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کوئی حلیف شخص یا حلیف ملک یا حلیف پارٹی مل کر ان کو وہاں سے چھڑا نہیں سکتے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، سنیے میرے عزیزو، ایک وہ اللہ کا عذاب ہے جو قیامت کا ہے، جس کا تعارف آپ سن رہے ہیں، اور ایک اللہ کا عذاب ان ظالموں کے لیے وہ ہے جو دنیا میں ہوگا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ان ظالموں کے لیے ہے عذاباً، ایک عذاب، دون ذالک، اس کے علاوہ، یعنی جو قیامت کا عذاب ہے اور قیامت کبریٰ ہے، سخت عذاب، اس کے علاوہ بھی ان کو ایک عذاب دیا جائے گا۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ قومی انقلابات کی تشکیل میں، جب حزب اللہ، اللہ کی سچی جماعتیں غالب آئیں گی اور ان کو شکست ہو جائے گی، اس وقت یہ تباہ و برباد ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے اس متکبرین اور مشرکین، کفار اور منافقین جو بڑے بڑے غرور اور فخر میں تھے، اللہ کے وسائل پر قابض ہو کر اپنے آپ کو بڑا با اختیار سمجھتے تھے، جب شکست ہو جائے گی تو دنیا میں ان کا یہ یوم احتساب ہوگا۔ یہ ہے قومی انقلاب۔ اور پھر بین الاقوامی انقلابات کی تشکیل میں اللہ رب العزت کی سچی جماعت آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا پر اسلام کا عادلانہ نظام غالب کرے گی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، بڑا خوبصورت جملہ میرے عزیزو، توجہ کیجئے، اور لیکن ان میں سے اکثر لا يعلمون، جانتے نہیں۔ یہ عذاب جو آئے گا دنیا میں، یہ کفار کے جو لیڈر ہیں اور ان کی قیادت ہے وہ جانتی نہیں ہے۔ اور پھر یہی اللہ رب العزت نے جب عذاب آیا، بدر میں شکست ہوئی، اور اسی طرح آگے جا کر تمام غزوات میں فتح مکہ ہو گیا۔ یہ ان کو پتہ تھا؟ ابو جہل اور اس کا پورا جو مافیا ہے، وہ تصور کر سکتا ہے کہ صرف 7-8 سال ہجرت کے بعد مکہ فتح ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی شکل میں وہ مکہ میں داخل ہوں گے؟ نہیں، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے عزیزو، ایک ایک لفظ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔